اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 201 سے 208 تک پڑھیں گے۔ چلیں سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ اور انہی میں سے من یقول جو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے رب العالمین ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی ہمیں بھلائی دے اور آخرت میں ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ یہ بڑی ہی پیاری دعا ہے، بہت پیاری دعا ہے۔ تو اس کا دو طرح کا میننگ ہے۔ ایک یہ کہ جب انسان یہ دعا کرتا ہے نا تو اللہ سے طلب کرتا ہے اللہ مجھے دنیا میں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما اور آخرت میں اس نیکی کا بہترین مجھے بدلہ عطا فرما۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا میں نیکیاں تو کروں، نیک عمل تو کروں، لیکن مجھے آخرت میں اس کا بدلہ نہ ملے، کہیں میرے اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ تو جو بندہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے انشاءاللہ العظیم اللہ رب العالمین اس کی جو گناہ ہے اس کی جو نیکیاں ہیں، اس کی جو نیکیاں ہیں اسے انشاءاللہ العظیم اللہ تعالیٰ برقرار رکھے گا۔ تو جب ہم یہ دعا پڑھ کے اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ ہمیں ایسی نیکی کرنے کی توفیق دے جو تجھے قابل قبول ہو، جو آخرت میں جس کا اجر قائم و دائم رہے، اس دعا کو اپنی دعاؤں کے اندر شامل کر لے۔ بڑی جامع ترین یہ دعا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو مجھ سے دنیا بھی طلب کرتے ہیں اور آخرت بھی طلب کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ آخرت میں ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لینا، دنیا میں ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق دینا، آخرت میں ہمیں جنت دینا، دوزخ کے عذاب سے بچا لینا۔ کتنی جامع دعا ہے۔ تین ہی چیزیں، دنیا میں انسان اچھا کرے، آخرت میں جنت ملے، آخرت میں دوزخ سے بچ جائے۔ یہ دعا بڑی جامع دعا، اسے ضرور پڑھا کریں اپنی دعاؤں کے اندر، اپنے نماز کے اندر آخری تشہد میں سے ضرور پڑھا کریں۔ اولئک یہی لوگ ہیں، لہم ان کے لیے نصیب مما کسبوا ان کے لیے وہ حصہ جو انہوں نے کمایا، اللہ سریع الحساب اللہ بڑی جلدی حساب و کتاب لینے والا ہے۔ ایام تشریق اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو بندہ مجھے یاد کرتا ہے اور مجھ سے دنیا آخرت طلب کرتا ہے میں اسے ضرور عطا کروں گا، ان کا حصہ ہے جو اللہ نے مقرر کیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ایام تشریق کا ذکر کرے گا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ اللہ کو یاد کرو گنتی کے دنوں کے اندر۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ جو جلدی کرے گا 2 دنوں میں اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ جو اسے میں تاخیر کرے گا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لِمَنِ اتَّقَىٰ اس شخص کے لیے حکم ہے کہ وہ اللہ سے ڈرے، واتقوا اللہ ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے، تقوی اختیار کرنا شرط ہے اور اللہ سے ڈر جاؤ۔ وَعَلَمُوا اور جان لو انکم الیہ تحشرون کہ تم اللہ کی طرف واپس پلٹ کر جاؤ گے۔ اس سے مراد ایام تشریق ہے۔ ایام تشریق اسے کہتے ہیں 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کو۔ ان میں ذکر الہی یعنی بلند آواز سے تکبیرات پڑھنا، صرف فرض نمازوں کے بعد ہی نہیں بلکہ ہر وقت یہ تکبیرات پڑھی جائے۔ کیا تکبیریں؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جب حج میں کینکریاں مار رہی ہیں، کینکریاں مارتے وقت بھی ساتھ میں یہ تکبیرات پڑھنی مسنون ہے۔ آگے اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ تم چاہے زیادہ کرو اللہ کو یاد یا کم یاد کرو، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بڑی بات ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، ہر معاملے میں تقوی سب سے بہترین عمل ہے۔ تم ساتھ میں زیادہ راہ بھی لے جا سکتے ہو لیکن بہترین بات کیا ہے؟ تقوی اختیار کرنا۔ حج کے ایام میں اپنے گھروں کی چھتیں پھلانگ کرانے کی بجائے گھر کے دروازے سے آؤ، تقوی اختیار کرتے ہوئے آؤ، یہ بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تقوی ہے تو سب کچھ ہے۔ جان لو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف تم نے اکٹھے ہونا ہے، اللہ کو حساب دینا ہے۔ جب تم نے اللہ کو حساب دینا ہے تو تم نے جب اللہ کو حساب دینا ہے تو تم اللہ کا تقوی بھی اختیار کرو گے۔ جو بندہ تقوی اختیار کر لیا جس نے، اللہ کہتے ہیں وہ کامیاب ہو گیا۔ آگے اللہ رب العالمین فرما رہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ ان میں سے کچھ ایسے جن کی باتیں آپ کو اچھی لگتی ہیں دنیا کی زندگی میں، وَيُشْهِدُ اللَّهُ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ اللہ جانتا ہے جو ان کے دلوں کے اندر، وَهُوَ لَدُّ الْخِصَامِ کہ وہ بڑا سخت جھگڑا کرنے والا ہے۔ تو
اس آیت کے بارے میں حکم ہے کہ یہ اس سے مراد منافقین اور متکبرین لوگ ہیں جن میں یہ برے اوصاف پائے جاتے ہیں، جو قرآن نے ان کے ضمن کے اندر بیان کیے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں تکبر اور غرور اسے کنارے پر ابھارتا ہے، اسے گناہ کے کنارے پہ لے جاتا ہے، گناہ کرنے پہ آمادہ کرتا ہے۔ عزت کے معنی غرور اور انانیت کے ہیں۔ اللہ رب العالمین ایک حدیث ہے، اس آیت کا شان نزول یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ یہ آیت اخنس بن شریک کے متعلق نازل ہوئی ہے، جو کہ منافق تھا، باتوں میں وہ بڑی باتیں کرتا تھا، جس سے اگلا انسان سمجھتا تھا یہ میرا ہی دوست ہے۔ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ فرمایا ان کی باتوں کے اندر تم یہ نہ سمجھو کہ یہ بڑے اچھے ہیں، یہ تو سخت جھگڑا کرنے والے۔ وَإِذَا تَوَلَّا جب وہ پھرتے ہیں، وَإِذَا اور جب تولا وہ پھرتا ہے لوٹتا ہے، تو سعیٰ فی الارض کوشش کرتا ہے زمین میں، لیفسد فیہا تاکہ وہ زمین میں فساد برپا کرے، وَیُہْلِکَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ اور وہ کھیتی کو اور نسل کو تباہ کر دے، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا فساد کرنے والوں کو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ جب اس سے کہا جاتا ہے نا اللہ سے ڈر جا، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ اسے عزت ابھارتی ہے گناہ کرنے پر، فَحَسْبُهُ جہنم اس کے لیے جہنم کافی ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ اس کے لیے برا ٹھکانہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ بعض لوگوں میں سے مَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ جو کہ اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اپنے نفس کو بیچ ڈالتے ہیں، واللہ رؤوف بالعباد اللہ تعالیٰ تو بڑی شفقت کرنے والا ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ یہ آیت کہتے ہیں کہ حضرت صہیب رومی کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جب وہ ہجرت کرنے لگے تو کافروں نے کہا کہ یہ مال سب یہاں کا کمایا ہوا ہے، اسے ہم ساتھ نہیں لے جانے دیں گے۔ حضرت صہیب نے وہ سارا مال ان کے حوالے کر دیا، دین ساتھ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا صہیب نے نفع بخش تجارت کی ہے، 2 مرتبہ فرمایا، لیکن یہ آیت بھی عام ہے جو تمام مومنین متقین اور دنیا کے مقابلے میں دین اور آخرت کو ترجیح دینے والوں کو شامل ہے، کیونکہ اس قسم کی تمام آیات کے بارے میں ہیں کہ جو کسی خاص شخص یا واقعے کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ یہ اصول ہے کہ یعنی لفظ کے عموم کا اعتبار ہوگا، سبب نزول کے خاص ہونے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ پچھلی آیت جس میں کہ اخنس بن شریک جو تھا، اخنس بن شریک اس کے برے کردار کا نمونہ پیش کیا، جو اس شخص پر صادق آئے گا جو اس جیسے برے کردار کا حامل ہوگا۔ صہیب خیر اور کمال ایمان کی ایک مثال ہے، ہر اس شخص کے لیے جو صفات کمال ایمان کے مطابق ہوگا۔ تو آگے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو دین اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین بے شک وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے۔ اللہ رب العالمین اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اس طرح نہ کرو کہ جو باتیں تمہاری مصلحتوں اور خواہشات کے مطابق ہوں ان پر تو عمل کر لو اور دوسرے حکم نظر انداز کر دو، اسی طرح جو دین تم چھوڑ آئے ہو اس کی بات اسلام میں شامل کرنے کی کوشش کرو، بلکہ صرف اسلام کو مکمل طور پر اپناؤ۔ اس سے دین میں بدعات کی بھی نفی کر دی گئی ہے۔ آج کل کے جو لوگ ہیں وہ جو تردید کرتے ہیں اور دین میں بدعات شامل کرتے ہیں، ان کے لیے بھی حکم ہے کہ اللہ کہتے ہیں دین میں پورے داخل ہو جو شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، جو تمہیں شیطان کہتا ہے ویسے نہ کیے جاؤ، صحیح دین مخلص دین جو ہے اس طرح عمل کرو، شیطان تو تمہارے لیے واضح دشمن ہے۔ آج کا سبق اتنا ہی، آگے انشاءاللہ ہم کل کریں گے۔